Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. کیا تم واقعی یہ کرنا چاہتے ہو یاحیہ؟ وہ اپنے بنگلے کے گیٹ سے نکل کر گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی۔ باہر گاڑی کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی مذاق کر رہا ہوں؟ آف کورس یہ سچ ہے ڈارلنگ۔ فون کے دوسری جانب سے یاحیہ کی آواز سنائی تھی۔ مجھے امانی کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ او کم آن، اب تم ہاں میں پچھتاوا نہ پال کے بیٹھ جانا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں؟ وہ کچھ پل کے لیے بول نہیں سکی۔ یاحیہ آج خود وہ بات کہہ رہا تھا جو پچھلے 2 سالوں سے اس سے سننا چاہتی تھی۔ تو تم واقعی میں امانی سے رشتہ توڑ کر مجھ سے؟ اس نے اپنی بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں یہی چاہتا ہوں، تم تو یہی چاہتی ہو نا؟ ہاں چاہتی ہوں، وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ تو پھر اس کے لیے امانی کا راستے سے ہٹنا ضروری ہے۔ میری جان، اگر تم اس کی طرفداری کرو گی تو مجھے کیسے پاؤ گی؟ مگر تم کسی اور طریقے سے بھی تو شادی ختم کر سکتے ہو نا؟ دیکھو دانیہ، اگر تم مجھے پانا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ… اچھا بابا ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو میں وہی کروں گی، بے فکر رہو، مجھے تم سب سے بڑھ کر عزیز ہو۔ دانیہ نے اس کی وارننگ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹھیک ہے پھر جلدی پہنچو ہال میں، امانی بھی آنے والی ہوگی۔ ہال میں نکل آئی ہوں، بس 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی یحییٰ نے کال کاٹ دی۔ وہ پرسوچ انداز میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس وقت کو سوچنے لگی جب اس کے اور یحییٰ کے تعلقات کا آغاز ہوا تھا، جب اس نے اپنی دوست کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا شروع کیا تھا۔ 2 سال پہلے جب امانی کی زندگی ڈرامائی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی، تب اس نے یحییٰ سے فون پر رابطہ قائم کیا تھا اور ذرا ہمدردی سے اس خبر سے آگاہ کیا تھا، مگر یحییٰ نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ پہلے اپنے گھر والوں سے بھی اس متعلق سنتا آ رہا تھا اور امانی خود بھی اسے بتا چکی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ اس کے دانیہ کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ محض اس کال تک محدود نہیں رہا۔ وہ اس سے پہلے کئی بار امانی کے گھر ہونے والی پارٹیز میں اس سے مل چکا تھا اور اب وہ اس سے رابطہ بڑھانے کا خواہش مند تھا۔ دانیہ کو بھی اس سے بات کرنا اچھا لگا تھا، اس لیے وہ اس سے مسلسل فون پر رابطے میں تھی۔ دانیہ کو یحییٰ بہت پسند تھا۔ اگر امانی اس کے راستے میں نہ آئی ہوتی تو وہ خود اپنے باپ کو کہہ کر یحییٰ سے شادی کر لیتی، مگر اسے اپنی اس خواہش کو اس وقت دبانا پڑا جب یحییٰ کی نسبت امانی سے طے ہو گئی۔ لیکن منگنی شدہ ہونے کے باوجود یحییٰ امانی کے علم میں لائے بغیر اس سے بات کرنے لگا، تو اس نے بھی اپنے اندر بار بار سر اٹھاتے اپنی عزیز سہیلی کو دھوکہ دینے کے احساس سے شرمندگی کو ختم کر ڈالا اور اس سے دن رات باتیں کرنے لگی۔ بلکہ امانی ان دنوں اس سے کام رابطہ کر چکی تھی، تو یحییٰ زیادہ تر دانیہ سے ہی رابطے میں رہا کرتا تھا۔ وہ شاید اس بات سے واقف بھی ہوگا کہ دانیہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے، مگر وہ ہمیشہ ان کے اس تعلق کو دوستی کا ہی نام دیا کرتا تھا، یا شاید وہ اپنی منگنی کی وجہ سے اس قدر محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ دانیہ نے بھی کبھی اس سے اپنی پسندیدگی یا شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل کے کسی نہ کسی کونے میں اسے یہ یقین ضرور تھا کہ امانی کو براہ راست دیکھنے کے بعد یحییٰ کبھی اسے اپنی شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کرے گا، اور وہ یحییٰ کی زندگی میں اتنی جگہ تو بنا ہی چکی تھی کہ امانی کو چھوڑنے کی صورت میں یحییٰ کا اگلا انتخاب وہی ہوتی۔ اور براہ راست وہ دن آ ہی گیا تھا جب یحییٰ نے اسے باقاعدہ طور پر پرپوز کر دیا تھا۔ اس کے خوابوں کی تکمیل کا دن آ پہنچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یحییٰ کے امانی کو چھوڑنے کے طریقے پر اعتراض ہونے کے باوجود وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کی دھن میں اتنی ہندی ہو چکی تھی کہ اس کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی اس حرکت کے امانی کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ زارو تھوڑی دیر اور سونے دو پلیز، اگر اسٹور 10 منٹ لیٹ کھل جائے گا تو قیامت نہیں آ جائے گی، وہ خمار اور آلود لہجے میں بول رہی تھی۔ جاگ جاؤ روزی، تم آسٹریلیا نہیں پاکستان میں ہو۔ احمد نے اس کی بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہونکوں کی طرح یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا میں… اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، جو پینٹ شرٹ میں ملبوس ٹائی لگائے کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ آفس۔ اسے ایک جھماکے سے یاد آ گیا کل رات ہی تو وہ اسے آفس جانے کی بات کر رہا تھا، اور یادداشت واپس آنے کے ساتھ ہی اسے احمد کا کل رات والا رویہ یاد آ گیا
اور اس کے حلق میں پھر کانٹے اگائے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ احمد آپ آج آفس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے دبائی آواز میں بولی۔ کیا مطلب کیوں جا رہا ہوں آفس کیوں جاتے ہیں؟ اب وہ بیٹھ کے کنارے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ہماری شادی کو صرف 3 دن ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے ٹھیک سے 10 منٹ بھی نہیں دیے۔ وہ اپنے آنسوؤں سے بھرتے دریا پر بند باندھنے کی کوشش چھوڑ چکی تھی۔ اوہ یار تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں نے آفس سے شادی کے لیے چھٹیاں نہیں لی تھیں، ضروری کام کا بہانہ بنایا تھا، اس لیے اب اگر زیادہ چھٹیاں کروں گا تو وہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، پھر کیا میں نئے سرے سے نوکری ڈھونڈوں گا؟ آپ کے لیے بس کام ضروری ہے، میں نہیں۔ وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا تم رونا بند کرو، ابھی مجھے یہ جیولری اور کیش بینک میں رکھوانا ہے، گھر کا بھی پتہ کروانا ہے، کوئی مناسب سا بزنس بھی دیکھنا ہے جو میں شروع کر سکوں۔ یہ 2-4 کام کر لوں پھر آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی لوں گا اور تمہیں مری لے کر جاؤں گا۔ اب خوش؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ اور کب ختم ہوں گے آپ کے یہ 2-4 کام؟ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ 1-2 ہفتہ تو لگ ہی جائے گے۔ ٹھیک ہے آپ کی خاطر میں انتظار کر لوں گی۔ وہ سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ گڈ گرل، تم مجھے نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا؟ یہی وقت ہے محنت کر کے سیٹل ہونے کا۔ ایک بار بزنس سیٹل کر لوں پھر سارا وقت تمہارا ہی ہوگا، بلکہ پھر تم مجھے کہا کرو گی کہ احمد کبھی میری جان چھوڑ بھی دیا کریں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ شام کو کب آئیں گے؟ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ میں اب کام ختم کرنے کے بعد ہی واپس آؤں گا۔ وہ اپنا ہاتھ چڑھا کر دوبارہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ کا مطلب ہے آپ پورا ہفتہ گھر نہیں آئیں گے؟ وہ پھر سے روحان سی ہو گئی۔ ہاں روز آنا جانا مشکل ہے یار، وہاں سے گھر بہت دور پڑتا ہے۔ کنگھی کرتے ہوئے وہ شیشے میں اپنا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ لیکن احمد میں آپ کے بغیر یہاں کیسے رہوں گی؟ کم آن روزی، تم یہاں اکیلی تھوڑی ہو، اتنا بڑا گھر ہے، اماں بھابیاں ہیں، بچے ہیں، ان سے دوستی بھی کرو، اچھا وقت گزر جائے گا۔ لیکن تبھی سکینہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا تم جاگ گئی، جاؤ منہ ہاتھ دھو آؤ، تم بھی ناشتہ کر لو۔ وہ خوش دلی سے بولی تھی جیسے حالات سے سمجھوتا کر کے وہ اسے قبول کر چکی ہوں۔ وہ جواباً خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بیٹا کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دینا۔ سکینہ ماحول پر چھائے تناؤ کو بھانپ کر انہی قدموں واپس لوٹ گئی۔ اچھا ادھر آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، بس چند دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارا ہر گلہ دور کر دوں گا۔ وہ اس اپنے ساتھ لگائے کھڑا اس کی کمر تھپک رہا تھا اور روزی اتنے میں ہی بہل کر ایک اور سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور ہاں، ایک جو باتیں میں نے رات کو تم سے کہی تھیں وہ تمہیں یاد ہے نا؟ جی یاد ہے۔ ٹھیک ہے اب جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر ہم ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ پلیز کچھ دیر اور مجھے اپنے ساتھ لگا رہنے دیں، آپ اتنے دن کے لیے مجھ سے دور جا رہے ہیں، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر احمد؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی پھر سے غمگین ہو گئی تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، نہیں کرتا تمہیں خود سے الگ، صرف چند ہی دن ہی تو بات ہے، چٹکی بجاتے ہی گزر جائیں گے، میرا بھروسہ کرو میری جان۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ احمد کو اس کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی جسے سن کر وہ زیر لب مسکرا دیا، وہ جیسے اس کی بے وقوفی پر مسکرایا تھا۔ 10 بجے تک تقریباً تمام مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ جدید فیشن کی طرز پر بنے ہوئے زرق برق لباس پہنے مرد اور خواتین ہاتھوں میں ڈرنکس لیے ڈی جے کی دھن پر تھرکتے ہوئے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ تمام لوگ اب رسم کی باقاعدہ شروعات ہونے کے منتظر تھے۔ سیاہ شیروانی نے یحییٰ خان کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا مگر اس کی نظریں حیات خان کی متلاشی تھیں جو امانی کو لینے گئے ہوئے تھے۔ کچھ وقت بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور اسے اسٹیج کے عقب سے حیات خان آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم انکل۔ وہ ان کے قریب جا کر سعادت مندی سے سر جھکا کر بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ حیات خان نے اسے بغل گیر ہو کر اس کی کمر تھپکی۔ امانی آ گئی انکل؟ ہاں بیٹا لے آیا ہوں، اسے ڈریسنگ روم میں ہے، بس کچھ دیر میں تیار ہو کر آ جائے گی تو رسم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا بیٹا تم انجوائے کرو، میں مہمانوں کو دیکھ لوں۔ اسے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیات خان اس کا کندھا تھپکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ واپس صوفوں کی جانب جانے کی بجائے ہال کے عقبی دروازے کی جانب آ گیا اور منتظر سا ٹہلنے لگا۔ عقبی حصے میں موجود دروازہ چھوٹا سا تھا جس میں سے ایک وقت میں
ایک شخص ہی گزر سکتا تھا۔ اس حصے میں ہی ڈریسنگ روم بھی موجود تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور اسے اپنے فون پر ایک میسج موصول ہوا۔ اس نے بغور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دبے پاؤں وہ دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہونے والے شخص نے اس کی شیروانی سے ملتی جلتی شیروانی زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ قد و قامت میں بھی اس جیسا ہی تھا۔ دیر تو نہیں ہوئی سر؟ وہ آہستگی سے بولا۔ نہیں دیر نہیں ہوئی، واقفی گلی دیکھ رہے ہو؟ یحییٰ نے ڈریسنگ روم کی پچھلی گلی کی جانب اشارہ کیا۔ جی سر۔ اسی میں جا کر انتظار کرو، میں تمہیں ساری ہدایات میسج پر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یحییٰ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جو اندھیرے میں زیادہ واضح نہیں تھا۔ جی سر۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا آج تمہارے ٹیلنٹ کا امتحان ہے۔ منہ مانگا معاوضہ تو تم لے ہی چکے ہو، اب ایسی اداکاری کرنا کہ میرا کام بھی ہو جائے۔ یحییٰ نے تیمور کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، جی سر آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہو جائے گا تو تمہارا ہی فائدہ ہے، میں کیسر خان کو اس کے اگلے سیریل کے لیے تمہاری ریکمنڈیشن دوں گا۔ وہ گردن اکڑا کر چلتا واپس ہال کی جانب بڑھ گیا۔ سیریل میں چانس ملنے کا سن کر تیمور کی آنکھوں میں ایک چمر ابھر آئی۔ یحییٰ سے اس کی ملاقات کیسر خان نے کروائی تھی۔ کیسر خان ڈراموں کا پروڈیوسر اور یحییٰ کا بہترین دوست تھا۔ تیمور اکثر ڈراموں میں کوئی کام کرنے کے لیے اس کے آفس کے چکر لگاتا رہتا، مگر تاحال اس کی قسمت کا ستارہ نہیں چمک سکا تھا۔ کیسر نے اسے کام تو نہیں دیا، مگر یحییٰ کا پتہ ضرور دے دیا، جسے اپنی زندگی کے ایک ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے کے لیے ایک ٹیلنٹڈ اداکار کی ضرورت تھی، اور بدلے میں وہ منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار تھا، اور اب تو اسے ریکمنڈیشن کا لالچ بھی دے چکا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا آج تو اپنا اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے گا کہ یحییٰ کو اسے ریکمنڈ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا ہوا یحییٰ کی ہدایت کے مطابق ڈریسنگ روم کی عقبی تنگ گلی کی جانب بڑھ گیا، جو کاٹ کباڑ کا سامان پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کے وسط میں بڑے سے کاؤچ پر مضطرب اور منتظر سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس نے دانیہ کا ہی دبئی سے لایا ہوا نارنجی رنگ کا کامدار لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس جوڑے کا آتشی گلابی کامدار دوپٹہ وہ اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ قریب ہی اس کی تیاری کا دیگر سامان بکھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے قریب پڑا اپنا فون اٹھایا اور دانیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آ گئی ہوں میں بابا، دروازہ کھولو۔ اسی اثناء میں سے دروازے کے باہر سے دانیہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے فون کاؤچ پر رکھ دیا اور فوراً اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ کر لاک کھول دیا۔ شکر ہے کہ تم آ گئی، مجھے تو لگا تھا کہ تم آؤ گی ہی نہیں۔ دانیہ کو دیکھ اس نے نہ جانے کب سے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ نہ آ کر تمہارے ہاتھوں قتل تھوڑی ہونا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے آئی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو دانی۔ امانی نے کاؤچ تک آتے آتے اسے دیکھ کر تبصرہ کیا، جو پیلے لہنگے کے ساتھ پرپل سلیو لیس کرتی میں ملبوس تھی اور پیلا کامدار دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ۔ اتنی اچھی بیوٹیشن تو تمہاری ممی ہے، اور مہندی پر تم تیار مجھ سے ہونا چاہتی ہو؟ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ تمہاری وجہ سے میں جلدی میں ٹھیک سی تیار بھی نہیں ہو سکی۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے تفتیشی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، اب مجھے بھی جلدی سے تیار کر دو پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں امانی ارزم۔ وہ ہنہوز اسی انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ ممی نے مجھے آج تیار کرتے ہوئے میری ایک بات نہیں ماننی تھی، اپنی ہی مرضی کرنی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ان کو کہہ دیا کہ مجھے دانیہ تیار کرے گی، کیونکہ شادی سے پہلے میں ان کو انکار کر کے ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ وہ ہون کا ایک کونا دبائے معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ او اچھا تو یہ بات ہے۔ دانیہ نے آبرو چکا کر اسے دیکھا۔ یہ شرٹ دیکھو، اس کا گلا کتنا گہرا ہے، اور پیچھے گلے کی سٹرپ بھی نہیں بند ہوئی مجھ سے۔ میں نے ممی سے کہا تھا کہ اسے ٹیلر سے ٹھیک کروا دیں، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کہا کہ ایسے ہی پہنو۔ اب تم میرا دوپٹہ اس طرح سیٹ کرنا کہ آگے اور پیچھے سے گلا نظر نہ آئے، سمجھ گئی؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب تمہاری تحقیقات مکمل ہو گئی ہوں تو مجھے تیار کرنا شروع کر دو، پہلے ہی بہت وقت ہو چکا ہے۔ امانی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ اس کی پشت پر ڈال دیا۔ دانیہ نے اس کے قریب ہی کھڑے ہو کر اس کے بالوں کی چٹیاں گوندنا شروع کر دی۔ یحییٰ سے تمہاری بات ہوئی؟ وہ کچھ دیر بعد آئینے میں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہو گئی تھی، اب وہ تم سے خفا نہیں ہے، مگر وہ ایک بار آج کی رسم شروع ہونے سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔
واپس کی چھٹیاں میں پراندے کی لڑیاں پرو رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے انہیں؟ وہ ذرا چونک گئی۔ سوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رویے پر۔ وہ شرمندہ ہے، چاہتا ہے کہ نئی زندگی کی شروعات سے پہلے پرانے جھگڑے ختم کر دے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے اس کی بات سننے میں؟ وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ نہیں، اعتراض تو نہیں ہے، مگر وہی بات کر لیتے جب میں اسٹیج پر جاتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس نے بے بسی بھری سانس خارج کی اور اس کے بال چھوڑے چہرے کو ٹھوڑی سے تھام لیا۔ مانی تم اسے جتنا عدم اعتمادی کا احساس دلاؤ گی، اتنا ہی وہ تم سے دور ہوتا جائے گا۔ شوہر بننے والا ہے وہ تمہارا، اور تم ہو کہ اس سے اجنبیوں والا سلوک کرتی ہو۔ اسی بات پہ تو پہلے اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ اس کا اب مزید کوئی حماقت مت کرنا پلیز۔ ٹھیک ہے، مل لوں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، ابھی کچھ دیر میں آئے گا، دونوں مل کر اپنے سب گلے شکوے دور کر لینا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرائی اور دوبارہ اس کی چٹیا تھامے پراندے کو گرا لگانے لگی۔ لو بھائی، ہیئر سٹائل تو مکمل ہو گیا، اب میک اپ کر دیتی ہوں۔ سامان کہاں رکھا ہے تم نے؟ کچھ دیر بعد بولی، کاؤچ پر پڑا ہے۔ امانی نے پچھلی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ دانیہ میک اپ لینے کے لیے کاؤچ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اپنی چٹیا کا جائزہ لینے لگ گئی۔ سامان والا بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر امانی پر ڈالی، جس کا رخ دوسری جانب تھا۔ پھر اس نے بہت صفائی سے کاؤچ پر پڑا اس کا فون اٹھا کر اپنے کلچ میں رکھ لیا اور دوبارہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ دانی، پہلے یہ اسٹرپس بند کر دو، ایسے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ امانی شیشے میں سے بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا فون لاک کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھ اسٹرپس کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ایک چماکے سے کمرے کی تمام بتیاں گل ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا دانی؟ بابا تو کہہ رہے تھے لائٹ نہیں جائے گی، جنریٹر کا مکمل انتظام ہے۔ وہ یک دم گھبرا گئی تھی۔ اوہو، فکر مت کرو، شاید شارٹ سرکٹ ہو گیا ہو، میں پتہ کر کے آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ فوراً اپنا فون ڈریسنگ سے اٹھائے اس کی ٹارچ آن کر کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دانی، میرا فون تو پکڑاتی جاؤ، میں ٹارچ آن کر لوں۔ مگر دانیہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گئی اور دروازہ لاک کلک کی آواز سے بند ہو گیا۔ احمد کو گئے 5 دن ہو چکے تھے۔ وہ زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ سکینہ اسے کھانا کمرے میں ہی لا دیتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو کھا لیتی، ورنہ وہ ٹرے یوں ہی اٹھا کر واپس لے جاتی۔ اور احمد نہ جانے نوکری پر جا کر کون سے کاموں میں الجھ گیا تھا کہ اس کے بار بار فون کرنے کے باوجود بھی وہ نہ تو اس کی کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی کال بیک کر رہا تھا۔ صرف میسج کر کے یہ کہہ دیتا کہ مصروف ہے، فارغ ہوتے ہی کال بیک کرے گا۔ اس کے اس رویے پہ روزی کے دل میں طرح طرح کے خدشات آتے تھے، مگر وہ اس کی مصروفیات کا سوچ کر دل بہلا لیتی تھی۔ آج بھی وہ اس کا وہی کام کی مجبوری والا میسج پڑھ کر کڑ رہی تھی جب کمرے میں اس کی سب سے چھوٹی نند نازیہ داخل ہوئی۔ وہ احمد سے 1 برس ہی بڑی تھی۔ تو یہاں چھپ کر بیٹھی ہیں ہماری چھوٹی بھابھی، وہ خوش دلی سے بولی۔ روزی سے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ مجھے آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے، آپ تو باہر آئی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اندر آ کر مل لوں آپ سے۔ وہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی بولی۔ میں بس باہر آنے ہی والی تھی، وہ چنپ کر بولی۔ احمد کی یاد آ رہی ہے؟ وہ شرارت بھرے انداز میں بولی۔ جی، مگر مجھے تو آپ کے بھائی بالکل یاد نہیں کرتے۔ 5 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے فون کر کے حال تک نہیں پوچھا کہ زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ اسے دل کے پھپھولے کسی کے ساتھ تو پھوڑنے ہی تھے۔ وہ مصروف ہوگا، اس لیے رابطہ نہیں کر رہا ہوگا۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ ارے نازی، کاہے کی مصروفیت، ویسے ہی عشق کا بخار اتر گیا ہوگا۔ یہ پیار محبت کی شادیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی سے پہلے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا مرد شادی ہو جانے کے بعد بیوی کو گھر میں باندھ کے خود باہر عیاشیاں کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ بیوقوف تو لڑکیاں ہوتی ہیں جو 2 دن کی محبت کے پیچھے اپنا گھر بار چھوڑ دیتی ہیں، نہ خود کہیں کی رہتی ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی سائمہ تھی جو نازیہ کی وضاحت پر اپنا تبصرہ کر رہی تھی۔ سائمہ، تم کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی تو اپنا منہ بند ہی رکھا کرو، نازیہ نے اسے کڑے لہجے میں جواب دیا، جبکہ روزی خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے دوپٹے کو انگلیوں پر لپیٹتی رہی۔ روزی، تم پریشان مت ہو، جیسے ہی کام ختم ہوگا وہ آ جائے گا، اور اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، یہ تو ویسے ہی ہر وقت نیم چباتی رہتی ہے۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اب تم روزی کو ہی دیکھ لو، اتنی خوبصورت ہے، امیر گھر کی ہے، پر صرف احمد کی محبت میں اس جنجال پورے میں اتنے دنوں سے رہ رہی ہے۔
روکھی سوکھی کھا رہی ہے، اور وہ ہے کہ کام پر جا کر ایک بار نہیں پوچھا۔ ارے میں کہتی ہوں، ایسا کون سا اہم کام تھا اسے جو وہ نئی نویلی دلہن کو یہاں چھوڑ کر خود نوکری پر چلا گیا؟ سائمہ وہی باتیں کر رہی تھی جن کو وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے شعور سے لاشعور میں دھکیل رہی تھی۔ سچ اتنا تکلیف دہ تھا کہ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ سائمہ دیکھو، تم نے اسے رلا دیا، جاؤ یہاں سے جان چھوڑ دو اس بیچاری کی۔ کیوں تم ان دونوں میاں بیوی میں غلط فہمی پیدا کرنے پر تلی ہو؟ نازیہ اب غصے سے بولی۔ غلط فہمی تو اسے ہے کہ احمد اس سے محبت کرتا ہے۔ در حقیقت وہ اس کے ڈالروں سے محبت کرتا ہے جو وہ وہاں بے دردی سے اڑاتا پھر رہا ہوگا۔ سائمہ جلدی پر تیل ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی اور روزی زارو قطار بے آواز رونے لگی۔ سائمہ کی باتیں واقعی بہت کڑوی تھیں، مگر کہیں نہ کہیں ان میں سچائی کی بو آ رہی تھی۔ چپ کرو، تم اسے تو بک بک کرنے کی عادت ہے۔ نازیہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ آج جی بھر کر رونے والی تھی۔ پچھتاوے کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ اس ناول کو آپ کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز چاہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔